آج انشاءاللہ ذکر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ سیرت مولا علی تو سنتے ہیں لیکن اپنے لیے بھی اس میں سے مدنی پھول چنتے رہیں گے تاکہ مزید ان کے نقش قدم پر چل کر فیضان علی حاصل کرتے رہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن یہ ارشاد فرمایا کہ میں یہ جھنڈا کل ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ پاک فتح عطا فرمائے گا، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ عز و جل اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں صحابہ کرام نے وہ رات بڑی بے چینی میں گزاری کہ صبح جھنڈا کس کو ملنا ہے۔ وہ کیسا خوش نصیب ہوگا جس سے اللہ محبت کرے، اللہ کا رسول محبت کرے، سبحان اللہ، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت فرمائیں۔ نبی پاک جب صبح ہوتی ہے تو ارشاد فرماتے ہیں علی ابن ابی طالب کہاں ہیں کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ صحابہ نے عرض کی حضور ان کی آنکھوں میں تکلیف ہو گئی ہے، آشوب چشم ہو گیا تھا، فرمایا انہیں میرے پاس لاؤ۔ حضرت علی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو پیارے آقا نے ان کی آنکھوں پر کوئی کریم، کوئی ڈراپس نہیں ڈالے، بلکہ نبی پاک نے اپنا لعاب دہن مولا علی کی آنکھوں میں لگا دیا۔ اللہ اکبر، وہ لعاب دہن، سبحان اللہ، اور کہاں لگ رہا ہے؟ مولا علی کی آنکھوں میں۔ خود مولا علی فرماتے ہیں کہ آنکھیں فوراً ٹھیک ہوئی اور ایسی ٹھیک ہوئی کہ اس کے بعد زندگی میں کبھی آنکھیں نہ دکھیں، کبھی آنکھوں کو کوئی پرابلم نہ ہوئی۔ اللہ اکبر، مولا علی کے ہاتھ میں جھنڈا عطا کیا۔ اب مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پیارے آقا سے عرض کرتے ہیں حضور میں ان کے ساتھ جب تک لڑوں کہ جب تک وہ لوگ مسلمان نہ ہو جائیں۔ جو خیبر کے قلعے میں غیر مسلم قید تھے، انہوں نے اپنے آپ کو محصور کیا ہوا تھا، سیکیور کیا ہوا تھا، بڑا مشکل تھا وہ خیبر کا قلعہ۔ الحمدللہ میری وہاں حاضری ہوئی ہے، وہ قلعہ اونچائی پہ ہے، پہاڑ کے اوپر ہے۔ اب نیچے سے اوپر حملہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ جیسی فوج جاتی تھی اوپر سے تیر برستے تھے اور وہ حملہ کرتے تھے، اور کئی دنوں کے یہ محاصرہ ہو چکا تھا مگر مسلمانوں کو فتح نہیں مل رہی تھی۔ اب نبی پاک نے فتح کا جھنڈا مولا علی کے ہاتھ میں عطا فرما دیا اور نبی پاک سے عرض کرتے ہیں حضور میں جب تک لڑوں جب تک وہ ایمان نہ لائیں، مسلمان نہ ہوں۔ سنیے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے علی نرمی سے کام لو، ان کے پاس پہنچ کر پہلے اسلام کی طرف بلاؤ، پھر انہیں بتاؤ کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ان پر اللہ پاک کے کیا حقوق ہیں۔ اللہ پاک کی قسم اگر تمہاری وجہ سے اللہ کریم ایک آدمی کو ہدایت عطا فرمائے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اب اس فرمان سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ لوگ جو اس کانسپریسی کو پھیلاتے ہیں، اسلام کے بارے میں یہ باتیں کرتے ہیں کہ جناب اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، اسلام جبر سے پھیلا ہے، سبحان اللہ۔ نبی پاک فتح کا جھنڈا بھی دیتے اور فرماتے نرمی سے کام لینا، پہلے اسلام کی دعوت دینا، پہلے اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلانا، نہ مانے تو پھر جنگ کرنی ہے۔ تو اسلام میں بہت زیادہ فلیکسیبلٹی اور نرمی ہے، اور اللہ کی رحمت سے اللہ کے حبیب علیہ السلام کی تعلیمات کو پڑھیں، اسلام کے جنگی اصولوں کو بھی اگر پڑھیں تو عورتوں کا خیال رکھا جائے گا، بزرگوں اور بچوں کا خیال رکھا جائے گا۔ مگر آج میرے میٹھے اسلامی بھائیوں یہ غلط فہمیاں جو اسلام کے بارے میں پھیلائی جاتی ہیں اس پر بھی ظاہر ہے مسلمانوں کو ہی کام کرنا ہے، اور اس کی وجہ بھی ہے کہ مسلمان آپس میں لڑنے کے لیے تیار رہتے ہیں، بات بات پر جس کو دیکھو جھگڑتے رہتے ہیں، قوم کے نام پر، زبان کے نام پر، علاقے کے نام پر، تھوڑی تھوڑی باتوں پر مسلمان قتل و غارت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اسلام محبت، امن اور پیار کا درس دیتا ہے۔ یقیناً جہاد کی کچھ شرائط ہیں، اور جب وہ شرائط پوری ہو جائیں پھر تو یقیناً جب وہ فرض ہو جائے تو سب کو نکلنا ہوتا ہے۔ تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اب فاتح خیبر ٹھہرے۔ اب ہوا کیا میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب یہ جنگ شروع ہوتی ہے نا، اب خیبر کا جب وہ آپ دیکھیں قلعہ تو اس کے بڑے بڑے دروازے ہیں، تو مولا علی کے ہاتھ میں تلوار ہے، اور اب آپ دوسرے دشمن کو وار بچانے کے لیے ڈھال ہوتی تھی، آپ سمجھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس سے دشمن کا وار روکا جائے، ایک ہاتھ میں ذوالفقار تلوار ہے۔ اللہ اکبر، مولا علی نے خیبر کے دروازے کا جو پٹ جس کو کہہ لیں، کواڑ کہہ لیں، بڑا سا دروازہ کہہ لیں، مولا علی نے ایک ہاتھ سے اس دروازے کو اکھاڑا اور اسی کواڑ کو سامنے، اسی دروازے کو سامنے رکھا اور دشمنوں سے لڑتے رہے۔ جب جنگ کا خاتمہ ہوا تو لوگوں نے اس دروازے کو اٹھانے کی کوشش کی تو 40 افراد مل کر بھی اس دروازے کو نہ اٹھا سکے۔
یہ طاقت ہے، یہ جواں مردی ہے، یہ شجاعت ہے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی۔ اللہ اکبر، اللہ پاک نے کیسے کیسے کمالات سے نوازا۔ آئیے ذرا ان کا تعارف سن لیجئے۔ آپ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدتنا فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے والد کے نام پر آپ کا نام حیدر رکھا، والد نے آپ کا نام علی رکھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو اسد اللہ کے شیر کے لقب سے نوازا۔ اس کے علاوہ مرتضی یعنی چنا ہوا، کرار یعنی پلٹ کر حملہ کرنے والا، شیر خدا اور مشکل کشا، یہ آپ کے مشہور القابات ہیں۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مکی مدنی آقا پیارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، خلیفہ چہارم جانشین رسول زوج بطول حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ آپ شہنشاہ ابرار مکے مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے فرزند ارجمند ہیں۔ عام الفیل جو ہاتھیوں والا واقعہ ہوا تھا، اس کے 30 سال بعد جب نبی پاک کی عمر مبارک 30 برس تھی، 13 رجب المرجب جمعہ کے دن پیدا ہوئے۔ مولا علی مشکل کشا حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی والدہ کا نام حضرت سیدتنا فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ 10 سال کی عمر میں ہی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، نبی پاک کی زیر تربیت رہے، تادم حیات اسلام کی امداد و نصرت اور حمایت میں مصروف رہے۔ آپ مہاجرین اولین اور عشرہ مبشرہ میں شامل ہونے کے ساتھ ساتھ خصوصی درجات سے مشرف ہونے کی بنا پر بڑی ممتاز حیثیت رکھتے ہیں۔ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، تمام اسلامی جنگوں میں بے پناہ شجاعت کے ساتھ آپ شرکت فرماتے رہے اور غیر مسلموں کے بڑے بڑے نامور بہادر آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے قاہرانہ وار سے واصل نار ہوئے۔ سبحان اللہ۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد انصار و مہاجرین صحابہ نے آپ کے دستے بابرکت بیعت کر کے آپ کو امیر المومنین منتخب کیا۔ 4 برس 8 ماہ اور 9 دن تک آپ مسند خلافت پر جلوہ افروز رہے۔ یہ آپ کا دورانیہ تھا اور 17 یا 19 رمضان مبارک کو ایک بدبخت کے قاتلانہ حملے میں آپ زخمی ہوئے اور 21 رمضان یکشنبہ یعنی اتوار کے رات آپ نے جامع شہادت نوش فرمایا۔ اللہ اکبر، کیا عظیم ہستی ہیں۔ آپ کا حلیہ مبارک کیسا تھا؟ مولا علی دکھنے میں کیسے تھے؟ آپ کا قد مبارک نہ زیادہ لمبا نہ زیادہ چھوٹا، بلکہ آپ میانہ قامت تھے۔ آپ کی آنکھیں بڑی بڑی، چہرہ مبارک انتہائی خوبصورت تھا جیسے 14ویں کا چاند۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے دونوں کندھوں کے درمیان فاصلہ تھا۔ آپ کی ہتھیلیاں اور کندھوں کی ہڈیاں بھاری تھیں۔ آپ کی گردن مبارک چاندی کی سراہی جیسی تھی۔ آپ کے سر مبارک پر بال پیشانی پر نہیں بلکہ پیچھے کی طرف تھے۔ آپ کی داڑھی مبارک گھنی تھی جس کا ہر بال بغیر خضاب کے سیاہ تھا۔ آپ کے بازو طاقتور تھے۔ سبحان اللہ۔ مرتضی شیر خدا، مرتضی شیر خدا، مرحب کشا خیبر کشا، سربرا لشکر کشا، مشکل کشا امداد کن۔ اللہ اکبر۔ اب سنو، اور لوگوں کا بچپن جو ہے وہ کھیل کود میں گزرتا ہے۔ کئی لوگ بچپن میں جوانی میں بڑے غلط کام کر کے بھی نیکی کی راہ پر آئے، مگر مولا علی شیر خدا کی شان دیکھو۔ آپ کا بچپن بھی بے نظیر و بے مثال تھا۔ آپ بچپن سے ہی نبی پاک کی صحبت میں رہ کر تربیت حاصل فرماتے رہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کی کفالت فرمائی۔ آپ بچپن ہی میں اسلام لے آئے اور چھوٹی سی عمر میں ہی نیکی کی دعوت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ذرا مبارک بچپن کا ایک گوشہ ملاحظہ ہو۔ ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو گٹی دی جاتی ہے، اور یہ اچھا طریقہ ہے، اس کو عربی میں تحنیک کہتے ہیں۔ اس کا طریقہ کیا ہے کہ کسی بزرگ سے، کسی نیک شخصیت سے کھجور چبا کر بچے کو چٹا دی جائے یا شہد چٹا دیا جائے، اور لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ مگر مولا علی شیر خدا جب پیدا ہوئے تو سنو کیا ہوا۔ جب آپ پیدا ہوئے تو پیارے آقا علیہ السلام نے آپ کا نام علی رکھا اور پہلی غذا کے طور پر اپنا لعاب مولا علی کے منہ میں ڈالا، اور پھر اپنی زبان مبارک انہیں
चूसने के लिए दी तो मौला अली उस जबान को चूसते रहे, अभी पैदा हुए हैं और नींद की आगोश में चले गए। दूसरा दिन आया, अब दाई को बुलाया गया कि आपको दूध पिलाया जाए। आपने दाई का दूध न पिया और रोते रहे। अब ये खबर नबी पाक की बारगाह में पहुंची, प्यारे आका तशरीफ लाए, अपनी जुबान फिर मौला अली के मुंह में दे दी, आपने फिर चूसना शुरू की और नींद की आगोश में चले गए। जब तक अल्लाह ने चाहा ये सिलसिला होता रहा। अल्लाह अकबर, मौला अली की पहली ग़िज़ाई लुआब दहन नबी पाक का लुआब है, तो ये परवरिश का आलम क्या होगा, इस खून का आलम क्या होगा, इस जिस्म का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह। ऐ मेरे बीच इस्लामी भाइयों, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कैसी कैसी बशारतों से नवाजा। हजरत सैयदना हसन बिन अली अल मुर्तजा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम से मरवी है कि एक बार नूर के पैकर तमाम नबियों के सरवर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे पास अरब के सरदार यानी हैदर करार को बुला कर लाओ। बीबी आयशा ने अर्ज की कि हुजूर, आप अरब के सरदार नहीं है, आप तो मौला अली को अरब का सरदार कह रहे हैं। सुभान अल्लाह। नबी पाक फरमाते हैं, मैं तो औलादे आदम यानी तमाम इंसानों का सरदार हूं और अली अरब के सरदार है। जब बुलाया गया, प्यारे आका की बारगाह में हाजिर हुए तो मेरे आका ने फरमाया सहाबा किराम के सामने, ए अंसार के गिरोह, क्या मैं तुम्हें वो बात ना बताऊं, अगर तुम उस पर अमल करोगे तो कभी भी राह रास्त से ना भटकोगे। अंसार ने अर्ज की, हुजूर जरूर बताइए। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये अली हैं, तुम मेरी मोहब्बत के साथ साथ इनसे भी मोहब्बत रखो और मेरी इज्जत के साथ साथ इनकी भी इज्जत करो। फिर इरशाद फरमाया, जिस बात का मैंने तुम्हें हुक्म दिया है ये जिब्रील अमीन ने बजरिया वही मुझे बताई है और ये हुक्म अल्लाह पाक की तरफ से है। मौला अली से प्यार करना, मौला अली की इज्जत करना, ये हुक्म इलाही भी है और हुक्म मुस्तफा भी है। कि बाज़ औक़ात तो अक्लें हैरान हो जाती है। दुनिया में बड़े बड़े लोग आए, बाकमाल लोग भी आए और ऐसे भी आए कि जिनमें बज़ाहिर कोई ऐसी खास बात नहीं थी, मगर जब हम दुनिया के बाकमाल लोगों की बात करते हैं तो यकीनन मौला अली शेर खुदा उन सबसे आला और ऊपर नजर आते हैं, क्योंकि उनकी ज़ात ही इस कदर बाकमाल है कि आपके बारे में आता है कि आप साहिब सखावत भी हैं, साहिब शुजाअत भी हैं, इबादत व रियाजत वाले भी हैं, फसाहत व बलागत वाले भी हैं, हिल्म वाले भी हैं, इल्म वाले भी हैं, फातह खैबर भी हैं और मैदाने खिताबत के शाह सवार भी हैं। गर्ज है कि आप बहुत सारे कमालात और खूबियों के जामे हैं और हर एक खूबी में मुमताज़ व यगाना है। इसलिए दुनिया आप रदी अल्लाह ताला अन्हु को मजहरुल अजाइबुल गराइब से भी याद करती है। यानी आप एक ऐसी शख्सियत हैं कि आपकी शख्सियत को बयान करना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या खूबसूरत बात सैयदी आला हजरत अपने शोरा आफाक सलातो-सलाम में लिखते हैं, शेर शमशीर जन शाहे खैबर शिकन पर तोए दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। अब जरा आपकी थोड़ी सी बायोग्राफी समझते हैं, आपकी सीरत और आपके बारे में कुछ मालूमात आपको पेश करता हूँ। आप रज़ी अल्लाह तआला का नाम अली बिन अबी तालिब है और कुन्नियत अबुल हसन और अबू तुराब है। आप रज़ी अल्लाह तआला सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के चचा अबू तालिब के साहबजादे हैं, यानी हुजूर अलैहिस्सलाम के चचाजाद भाई हैं। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा मोहतरमा का इस्म गिरामी फातिमा बिनते असद बिन हाशिम है और ये पहली खातून है जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और हिजरत फरमाई। और आप रज़ी अल्लाह तआला वाक़या फील के 30 साल बाद पैदा हुए। नबी पाक अलैहिस्सलाम और आपकी मुबारक उम्र में कबो बेश हम कह सकते हैं कि 30 ईयर्स का डिफरेंस था। आप 30 साल बाद दुनिया में तशरीफ लाए। ऐलान नबूवत से पहले ही मौलाए कुल सैयदुर रसूल जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की परवरिश में आप आए और कुरैश जब कहत में मुब्तला हो गए थे तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अबू तालिब जो आपके चचा थे उनसे घर बार का अयाल का बोझ हल्का करने के लिए मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम को गोद ले लिया था। प्यारे आका ने अपनी परवरिश में ले लिया। नबी पाक अलैहिस्सलाम के साए में इन्होंने परवरिश पाई और इन्हें गोद में संभाला। मेरे आका अलैहिस्सलाम की आगोश में इन्होंने गोया आंख खोली और आंख खुलते ही नबी पाक अलैहिस्सलाम का जमाले जहां आरा देखा और सुभान अल्लाह आप अलैहिस्सलाम की ही बातें सुनी, नबी पाक की आदतें देखी। इसलिए बुतों की जो नजासत थी ना वो कभी भी मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम का दामन आलूदा ना कर सकी और आपने कभी भी बुत परस्ती नहीं की। और इसीलिए सुभान अल्लाह जो आपको करमल्लाहु तआला वजहुल करीम कहा जाता है ना, उसकी वजह यह है कि आपका चेहरा जो है वो हमेशा से इज्जत वाला रहा, किसी गैर खुदा के आगे नहीं झुका और फ्रॉम द चाइल्डहुड फ्रॉम द बचपन से ही नबी पाक की सोहबत आपको मिली। सुभान अल्लाह। अच्छा, आप याद रहे कि नौ उम्र लोगों में, नौजवानों में, या हम कह सकते हैं कि जो टीनेजर्स होते हैं, इस एज के बच्चों में सबसे पहले अगर किसी ने इस्लाम कबूल किया तो मौला अली
کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہیں. آپ کی عمر مبارک 10 سال تھی اور کچھ لوگ اقوال یہ بھی ملتے ہیں کہ 9 سال یا 8 سال کی عمر میں آپ نے اسلام قبول کیا. سبحان اللہ. اچھا، اسلام قبول کرنے کا سبب بھی بڑا نرالا ہے کہ آپ کے اسلام قبول کرنے کی تفصیل محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ تعالی نے اس طرح بیان کی کہ حضرت علی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو رات میں نماز پڑھتے دیکھا. یاد رہے کہ سب سے پہلے خواتین میں جو ایمان لائیں وہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. تو نبی پاک کو جبریل امین نے نماز کا پریکٹیکل بتایا تھا غار حرا میں. پیارے آقا نے آ کر بی بی خدیجہ کو بتایا. تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کائنات میں سب سے پہلے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا کی اور اس کے بعد بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کے ساتھ نماز ادا کی. تو ابھی جب نماز سے فارغ ہوئے تو مولا علی تو گھر میں ہی ہوتے تھے. تو آپ نے گھر میں دیکھ لیا کہ کچھ ان یوزول، ایک غیر معمولی سی چیز ہو رہی ہے، کیونکہ انہوں نے کبھی نماز کو اس طرح پریکٹیکلی دیکھا نہیں تھا. تو آپ نے دیکھا کہ کچھ عبادت ہو رہی ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی سے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے جس کو میں نے اپنے لیے منتخب کیا ہے اور اس کی تبلیغ و اشاعت کے لیے اللہ کریم نے اپنے رسول کو یعنی مجھے بھیجا ہے، اور میں تم کو بھی ایسے معبود کی طرف بلاتا ہوں جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور تم کو بھی اسی کی عبادت کا حکم دیتا ہوں. نبی پاک نے مولا علی کو اسلام کی دعوت پیش کی. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے کہا کہ میں جب تک اپنے والد ابو طالب سے دریافت نہ کر لوں میں اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. اس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ راز فاش نہیں کرنا تھا کیونکہ ابھی اعلانیہ اسلام کی دعوت شروع نہیں ہوئی تھی. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے علی اگر تم اسلام نہیں لاتے لیکن اس معاملے کو پوشیدہ رکھنا، کسی اور کو نہیں بتانا. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اگرچہ اس وقت رات میں ایمان نہ لائے مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں ایمان کو واضح کر دیا تھا. دوسرے روز صبح ہوتے ہی مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیش کی ہوئی ساری باتوں کو قبول کر لیا اور سبحان اللہ اسلام لے آئے. تو گویا نوجوانوں میں، لڑکوں میں سب سے پہلے اگر ایمان لانے والی کوئی شخصیت ہیں تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے. سبحان اللہ. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی اتنی فضیلتیں ہیں اور حدیثوں میں جتنی آپ کی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں اور کسی صحابی کی اتنی فضیلتیں بیان نہیں ہوئی. جو مرتبہ، جو مقام، سبحان اللہ. آپ اسلام مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں، شیر خدا ہیں. اور بخاری اور مسلم میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو مدینہ طیبہ میں رہنے کا حکم دیا تو اپنے ساتھ نہیں لیا. تو مولا علی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ مجھے یہاں عورتوں اور بچوں پر اپنا خلیفہ بنا کر جا رہے ہیں. اللہ اکبر. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى. کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ میں تمہیں اس طرح چھوڑے جاتا ہوں کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ہارون کو چھوڑ گئے. البتہ فرق صرف اتنا ہے لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. اللہ اکبر. اب مرتبہ دیکھیں کہ نبی پاک فرما رہے کہ جس طرح حضرت موسیٰ حضرت ہارون کو چھوڑ کر گئے میں اس طرح تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں. کیونکہ حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ بھی نبی تھے. اچھا، حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام بھی نبی تھے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی سے منافق محبت نہیں کرتا اور مومن علی سے بغض و عداوت نہیں. اللہ، یہ بات سمجھنے والی ہے کہ مومن اگر ایمان والا ہے تو مولا علی سے محبت کرتا ہوگا، اور اگر کوئی منافق ہے نا تو وہ مولا علی سے محبت نہیں کرتا. ایک اور جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من سب علی فقط سبنی، جس نے علی کو برا بھلا کہا تحقیق اس نے مجھے برا بھلا کہا. کس قدر کمال کا کنیکشن ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنا قرب اور نزدیکی حاصل ہے جس نے ان کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کی تو گویا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کی. خلاصہ یہ کہ ان کی توہین کرنا معاذ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرنا ہے. ایک جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور جگہ کمال کا جملہ ارشاد فرمایا. فرماتے ہیں انت منی و انا منکا، اے علی تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک جگہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ایک کھلے میدان میں بہت سے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا کہ میں اللہ کی قسم دے کر تم لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوم غدیر میرے متعلق کیا ارشاد فرمایا تھا. تو اس مجمع سے 30 آدمی کھڑے ہوئے اور ان لوگوں نے گواہی دی کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس روز فرمایا تھا من کنت مولاہ فعلی مولاہ اللہم وآل من وآلاہ وعاد من عاداہ. لوگوں نے کہا کہ یعنی میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے. یا اللہ عز و جل جو شخص علی سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت رکھ، اور جو شخص علی سے عداوت رکھے تو بھی اس سے عداوت رکھ. اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اور بہت خوبصورت احادیث ہیں. انا مدینۃ العلم وعلی بابها. سبحان اللہ، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے.
من احب علی فقط احبنی، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی فقط احب اللہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، ومن ابغض علی فقد ابغضنی، جس نے علی سے بغض و عداوت دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی۔ اللہ، اے میرے پیارے اسلامی بھائی، یہ مقام ہے مولا علی شیر خدا کا، اور سبحان اللہ ایسی تو بہت ساری احادیث موجود ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مولا علی شیر خدا کو اپنا بھائی کا فرمایا۔ ایک بار ہوا یہ کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سارے صحابہ جب مکہ پاک سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رفیق بنا دیے، آپس میں بھائی بھائی بنا دیے، انصار اور مہاجر صحابہ کو آپس میں کنیکٹ کر دیا، اخوت کا رشتہ بنا دیا۔ تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نبی پاک کے پاس آئے اور عرض کیا کہ حضور آپ نے تمام صحابہ کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بنایا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو نبی پاک نے کیا فرمایا؟ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، یعنی تم دنیا اور آخرت میں دونوں میں میرے بھائی ہو۔ اللہ، یہ شان ہے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی، سبحان اللہ۔ لیکن یہاں ایک اور بڑی کمال کی بات ہے، ادب کی بات ہے اور سمجھنے کی بات ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کو اپنا بھائی فرمایا، مگر کبھی مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے نبی پاک کو اپنا بھائی نہیں فرمایا۔ یہ بات سمجھنے والی ہے، کیوں کہ وہ اپنا آقا و مولا ہی جانتے تھے اور اسی ادب کے ساتھ وہ سارا معاملہ ہوتا تھا۔ بڑوں کی طرف سے بعض اوقات شفقت ہوتی ہے، اور یہاں یہ بات بھی سمجھنی ہے کہ جب مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جیسی شخصیت نے، حالانکہ نبی پاک انہیں بھائی کہہ چکے ہیں، کبھی نبی پاک کو بھائی کہہ کر نہیں پکارا تو پھر یا رسول اللہ کہہ کر ہی پکارا ہے، سبحان اللہ۔ تو اب کسی عام آدمی کو، کسی ایرے غیرے کو کبھی حق پہنچتا ہے کہ وہ نبی پاک کو اپنے بھائی کی طرح بتائے؟ یہ بات بھی بڑی سمجھنے والی ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ عرفہ و اعلیٰ ہے، آپ رب کے حبیب ہیں اور سب کے آقا ہے، سبحان اللہ۔ اچھا، خود مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نبی پاک سے کس قدر محبت کرتے، تمام ہی صحابہ محبت کرتے، اور یہ یاد رکھیے عشق رسول جو ہے نا یہ ایمان کی جان ہے، اور مولا علی کا عشق رسول سبحان اللہ۔ ایک بار کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنی محبت ہے، تو آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ ہمارے نزدیک اپنے مال، آل، والدین اور سخت پیاس کے وقت ٹھنڈے پانی سے بھی بڑھ کر نبی پاک محبوب ہے۔ جب انسان کی جان جا رہی ہو، ریگستان میں ہو، دھوپ میں زبانیں سوکھ گئی ہوں، اور جب پانی نظر آئے کتنا پسند آتا ہے، اور میں اس سے بھی زیادہ مجھے میرے آقا سے پیار ہے، اپنی اولاد سے بھی زیادہ، اپنے گھر بار سے بھی زیادہ۔ اے مولا علی کے چاہنے والوں، کیا ہمیں بھی نبی پاک سے اتنا پیار ہے؟ اچھا، کہتے تو ہم سارے ہی ہمیں پیار ہے، لیکن جب پیسے سامنے آتے ہیں، جب رسم و رواج سامنے آتے ہیں، جب فیملی کے خواہشات سامنے آتی ہیں، جب ہماری نفسانی خواہشات سامنے آتی ہیں، تو اس وقت پھر کہاں جاتا ہے عشق رسول؟ ہم کیوں ان چیزوں کی طرف لپک جاتے ہیں اور نبی پاک کے فرامین کو، پیارے آقا کی تعلیمات کو بھول جاتے ہیں؟ مولا علی شیر خدا تو ہمیں سکھا رہے ہیں نا کہ سب چیزوں سے زیادہ اگر پیار کرنا ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پیار کرنا ہے۔ اور مولا علی کی تو کیا شان ہے کہ آپ کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سورج کو واپس پلٹایا۔ جی ہاں، مقام صحبہ ہے، اور مولا علی کی گود میں نبی پاک آرام فرما رہے ہیں، عصر کا وقت جا رہا ہے، سبحان اللہ۔ مولا علی علم کے شہر کا دروازہ ہوتے ہوئے ڈیسیشن یہ لیتے ہیں کہ فرض نماز جاتی ہے تو چلی جائے، نبی پاک کے آرام میں خلل نہیں آنا چاہیے، اور ایسا ہی ہوا، عصر کا وقت ختم ہو گیا۔ میرے آقا کی جب مبارک آنکھیں کھلتی ہیں تو دیکھا کہ مولا علی افسردہ ہیں، پوچھا علی کیا ہوا؟ تو کہا حضور جب سے ایمان لایا ہوں کبھی نماز قضا نہیں ہوئی، مگر آج عصر کا وقت چلا گیا۔ اللہ اکبر، ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ نبی پاک کے قرب میں رہیں، پیارے آقا کی خدمت کریں اور فرض نماز چلی جائے؟ پیارے آقا نے ہاتھ اٹھا کر جو دعا کی، اے اللہ تیرے بندے علی نے تیرے نبی کی خاطر اپنے آپ کو نماز سے روکے رکھا، اس لیے سورج کو لوٹا دے۔ دنیا نے کبھی ایسا منظر ناظر نہیں دیکھا تھا، مغرب کے بعد عشاء کا وقت ہوتا ہے، مگر وہ کیسا دن تھا کہ مغرب کے بعد پھر عصر کا وقت ہوا، سورج پھر واپس آیا، اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سبحان اللہ آپ نے کھڑے ہوئے وضو فرمایا، نماز عصر اپنے وقت میں ادا کی۔ اور اسی عظیم واقعے کی طرف سبحان اللہ اعلیٰ حضرت اشارہ کرتے ہیں نا کہ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر، سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے۔ اچھا، ایسا ہی ایک واقعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی ہوا تھا نا کہ آپ کی گود میں بھی نبی پاک آرام فرما رہے تھے، اور وہ موقع تھا غار ثور کا، سانپ نے ڈس لیا، جان جانے کا خوف تھا، مگر جان جاتی ہے تو چلی جائے، آپ نے جان دینا گوارا کیا، نبی پاک کے آرام میں خلل گوارا نہ کیا۔ اور سبحان اللہ نبی پاک جب بیدار ہوئے، آنکھیں کھلتی ہیں، اور جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آنکھوں میں آنسو دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں اے ابوبکر کیا ہوا؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سانپ نے کاٹ لی، اور نبی پاک نے اپنا لعاب دھان ان کے انگوٹھے پر لگایا اور زہر کا اثر جاتا رہا، مگر وہاں وہ جان دینے کے لیے تیار ہو گئے، یہاں یہ نماز قضا کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان دونوں واقعات سے جو نتیجہ نکلتا ہے نا، کیا شاندار بات اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز،
اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے. صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. جان بچانا تو بہت بڑا فرض ہے، مگر ان دونوں عظیم ہستیوں نے جو ڈیسیشن لیا تھا، ان سے بڑا عالم دنیا میں کوئی نہیں، ان سے بڑے مفتی کہاں سے ہوں گے، مگر ان دونوں نے جو فیصلہ کیا نا وہ ہمیں بہت کچھ بتا رہا ہے. کہ وہ فرماتے ہیں ہاں تو نے انہیں جان، انہیں پھیر دی نماز. حضور آپ نے مولا علی کو دعا کر کے سورج پلٹا کر نماز لوٹا دی، اب معزز ابوبکر صدیق کو لعاب دہن لگا کر جان لوٹا دی. آپ نے دونوں پر مہربانی کر دی، مگر ان دونوں نے کیا کیا؟ ہاں تو نے انہیں جان، انہیں پھیر دی نماز، مگر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے. وہ انہوں نے اپنا کام کر دیا، حضور آپ کی فرما برداری کا حق ادا کر دیا. اب ان دونوں خوبصورت واقعات سے سیکھنے کو کیا ملا؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، کہ پتہ یہ چلا کہ جتنے بھی فرض ہیں نا یہ شاخیں ہیں، تو پھر اصل کیا ہے، بنیاد کیا ہے؟ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں. اصل الاصول بندگی استاج ور کی. اصل رضا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہ راضی ہو گئے نا تو رب بھی راضی ہو جائے گا. اور یہ سکھا دیا ہمیں دونوں عظیم صحابہ نے. ہمیں زندگی ایسے گزارنی ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ نبی پاک راضی ہو جائیں. آج ہماری زندگی کے بہت سارے گولز ہیں، فیملی راضی ہو جائے، دوست راضی ہو جائیں، رشتہ دار راضی ہو جائیں، جہاں جاب کرتا ہوں وہاں باس راضی ہو جائے. ارے جناب بس لوگ مجھ سے خوش ہونے چاہیے. ایسا تو نہیں کہ ہم سب کو خوش کرنے کے چکر میں اپنے رب کو ناراض کر رہے ہیں، اپنے رسول کو ناراض کر رہے ہیں. ایسا نہ کریں. زندگی کا ٹارگٹ چینج کیجیے. میرا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے، ایک مسلمان کا، ایک عاشق رسول کی زندگی کا ہدف یہ ہونا چاہیے کہ میرے آقا مجھ سے راضی ہو. جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں وہ راضی ہو جائیں، کیونکہ وہ راضی ہو گئے نا تو رب بھی راضی ہو جائے گا. سبحان اللہ. تو ہمیں آقا کی رضا والی زندگی گزارنی ہے، جو انہوں نے فرمایا اس پر عمل کرنا ہے. اور یہی بات تو امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کہہ گئے نا کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی شہادت 17 رمضان 40 سنہ ہجری کو آپ الگ صبح بیدار ہوئے. آپ کی شہادت کا واقعہ کیا ہے؟ 17 رمضان تھی اور سال تھا 40 سنہ ہجری. صبح صبح آپ بیدار ہوئے، اپنے صاحبزادے حضرت امام حسن سے فرمایا آج رات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت ہوئی، اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی امت نے میرے ساتھ کجروی اختیار کی ہے، سخت نزاع برپا کر دیا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم ظالموں کے لیے دعا کرو. تو میں نے اس طرح دعا کی یا الہ العالمین تو مجھے ان لوگوں سے بہتر لوگوں میں پہنچا دے، اور میری جگہ ان لوگوں پر ایسا شخص مسلط کر دے جو برا ہو. ابھی آپ یہ بیان ہی فرما رہے تھے کہ مؤذن نے آواز دی الصلاۃ الصلاۃ. مولا علی نماز پڑھانے کے لیے گھر سے روانہ ہو گئے. راستے میں لوگوں کو نماز کے لیے آواز دے کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جگاتے جاتے. اتنے میں ابن ملجم بدبخت وہ آپ کے سامنے آیا. اس نے اچانک مولا علی پر تلوار کا وار کیا، اور اتنا سخت وار تھا کہ آپ کی پیشانی مبارک کٹ گئی. شمشیر لگتے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فزت برب الکعبہ، یعنی رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. آپ کے زخمی ہوتے ہی چاروں طرف سے لوگ دوڑ پڑے اور قاتل کو پکڑ لیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت زخمی ہونے کے باوجود جمعہ اور ہفتہ تک باقاعدہ حیات رہے، لیکن اتوار کی رات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارک قفص انصری سے پرواز کر گئی. یہ بھی روایت ہے کہ 19 رمضان مبارک جمعے کی شب میں آپ زخمی ہوئے، اور 21 رمضان شریف آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصال فرمایا. 4 برس 8 ماہ 9 دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امور خلافت کو انجام دیا، اور 63 ایئرز 63 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا. حضرت امام حسن، امام حسین، حضرت عبداللہ بن جعفر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے آپ کو غسل دیا، اور آپ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی نماز جنازہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی. اللہ کریم تربت مولا علی پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے، اور ہم سب کو ان کے فیضان سے مالا مال فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم سلسلہ عالیہ قادریہ کے تمام ہی مشائخ کے مزارات پر انوار پر رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے، ان کے فیضان سے ہم سب کو بہرہ مند فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.